آپ اپنا تعارف کروا۔ میں سیدہ شہلا رضا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے اور میں منسٹر فار ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سندھ ہوں۔ اچھا، N133 کے الیکشن بڑی تیزی سے قریب آ رہے ہیں، تو کیا اس کے بارے میں کہ الیکشن جو ہے اس کی جو کمپین ہے اس حوالے سے آپ اس الیکشن کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ میں اس الیکشن کو اس لیے بہت سنجیدگی سے دیکھ رہی ہوں کہ یہ ایک بات کی جا رہی تھی کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے اور خاص طور پر سینٹرل میں جو ہے وہ بہت کم اسے ووٹ پڑ رہے تھے، اور پھر ہم نے اس کا بڑا سنجیدگی سے قیادت نے اس کا جائزہ لیا اور انہوں نے ہم کو یہ رزلٹ دیا کہ وہ لوگ جو کہ عوام میں پہچانے جاتے ہیں اس مسئلے کو جا کے دیکھیں اور لوگوں سے رابطہ کریں، کیونکہ سندھ میں ہمارے ہاں رات اور دن کا حساب نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ 3 دن کے لیے میں گئی تھی، لیکن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں سے ملی جبکہ میں بیمار بھی تھی۔ یہاں پہ کچھ ذرا لوگ سمٹ گئے ہیں، تو ہم نے اس الیکشن کو ایک رابطہ مہم بنایا اور ہم نے تمام لوگوں سے رابطے کیے، جو پارٹی کے وہ لوگ جو بدل ہو کے گھر بیٹھ گئے تھے، جو کچھ ناراض تھے، ہم نے ان سے رابطہ کیا اور یوں اس طرح ایک کیمپین بن گئی۔ اور مختلف خواتین بھی ہیں جو کبھی آزاد لڑیں، انہوں نے 1000 بھی اگر ووٹ لیے ہیں، 600 بھی ووٹ لیے ہیں، ہم ان سے بھی ملتے ہیں اور ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں۔ اور 236 میں ہم ایسی جگہ گئے جہاں پہ بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، ہم چارپائیاں نکلوا کے بیٹھے اور ہم لوگ نے بات کی۔ تو جب ہم لوگ نے انٹریکٹ کیا تو اس کا ایک بہت ہی پازیٹیو ہمیں رسپانس مل رہا ہے۔ اچھا، الیکشن میں یا جیت ہوتی ہے یا ہار ہوتی ہے۔ اچھا، اس رزلٹ کے بعد آیا کہ لاہور میں یا پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی حرکت رہے گی یا اسی طرح تسلسل جاری رہے گا؟ دیکھیے، اس سیٹ کے جیتنے نہ جیتنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ یہ مرحوم چودھری پرویز کی سیٹ ہے اور کافی عرصے سے ان کے خاندان کے پاس ہے، لیکن یہ ایک لہر جو بیداری کی آئی ہے پیپلز پارٹی میں، یہ اسی لیے آئی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ اگر پنجاب میں انہیں پیپلز پارٹی کو زندہ رکھنا ہے تو انہیں اس طرح سے ملنا ہوگا، لوگوں سے بات کرنی ہوگی، ورکر تک جانا ہوگا۔ تو یہ انشاءاللہ جاری رہے گی۔ راجہ پرویز اشرف صاحب پنجاب کے صدر ہیں، جس طرح سے آ کے انہوں نے عوامی اسٹائل اختیار کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ اس پوری کیمپین سے بہت اچھے چہرے نکلے ہیں، جس میں نوجوانوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، بڑے جو لوگ ہیں ان کی بھی ایک نسل نئی آ چکی ہے اور ان کے بچے بھی خوش ہیں، اور جو ناراض رہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کچھ نہیں کرتی، اب وہ خوش ہیں یہاں پہ۔ 2 پارٹیوں کے آپس میں مقابلہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ جو مہنگائی کے خلاف ووٹ زیادہ کس پارٹی کو پڑے گا؟ دیکھیے، یہ اب وہ پیغام ہے جو ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، نیچے کس طرح پہنچا ہے، کیا ٹرن آؤٹ ہوگا، تو مجھے تو یقین ہے کہ لوگ ضرور پیپلز پارٹی کو بھی کنسیڈر کریں گے، اور وہ جو ایک لائن تھی 250-300 کی، وہ کافی عبور ہوگی۔ اور ویسے یہ ہے کہ جس تعداد میں شمولیتیں ہو رہی ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کافی زیادہ فرق پڑے گا۔ اب یہ الیکشن کے دن دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی ووٹر نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ ایک لحاظ سے 5 کو ابھی تک میں نے تو کاؤنٹ نہیں کیا، نہ کیلنڈر دیکھا ہے، لیکن مجھے یہی پتہ چل رہا ہے کہ سنڈے ہے۔ اور ویسے بھی یہاں پہ ابھی آپ سے جب بات کر رہی تھی تو اسکول میں نے دیکھا کہ 15 تاریخ تک بند ہو رہے ہیں، تو اچھی یہ بات ہے کہ ایک اچھا دن ہوگا۔ اچھا، آخر میں پارٹی کا کون سا ایسا بنیادی نعرہ ہے جو ہم بھول چکے ہیں، آپ ہمیں اس کو یاد کروا دیں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بنیادی نعرہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور جس دن کوئی پارٹی اپنے عوام سے دور ہو جائے تو پھر مسائل آتے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کی سیکنڈ لیڈرشپ نے اگر کوئی کوتاہی کی ہے تو ہم نے اس کا رزلٹ بھی دیکھا، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ صرف کوتاہی تو نہیں ہے نا، بڑے انجینئرڈ وے میں مختلف طریقے آزما کے پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ایک شجر ممنوعہ بنا کے جو ہے کارنر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک دفعہ ہم نے نکل کے یہ بتایا ہے کہ ہم آج بھی آپ تک پہنچ سکتے ہیں اور پہنچ رہے ہیں۔ بہت